الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جب اس سے پہلی والی آیت اتری وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تو مشرکین نے کہا کہ اکیلا اللہ جو ہے الہ واحد کیسے ساری دنیا کا یہ نظام جو ہے وہ چلا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بے شک فی خلق السماواتی، فی میں خلق السماواتی پیدا کرنے میں آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، واختلاف اللیل، واختلاف لفظ اختلاف کسے خالام فا، تو اختلاف ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنا، تو واختلاف اللیل والنہاری اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، والفلک اللتی، فلک فا لام کاف کشتیاں، یہ فلک جو ہے عربی میں اس میں جنس ہے، واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے آتا ہے. والفلک اللتی اور کشتیاں، اللتی وہ جو تجری چلتی ہے، جاری ہوتی ہیں، لفظ ہمارا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے چلتی ہیں، فی البحری سمندروں میں دریاؤں میں، بما ساتھ اس کے جو ینفع لفظ کس سے نفع فائدہ پہنچاتی ہیں، نون فا عین، الناس لوگوں کو، وما اور جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا پھر زندگی دی، احیا لفظ جو ہے ہا یا سے ہے، پھر زندگی دی بہی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، وبسا واو اور بسا بسا پھیلا دینا، بکھیر دینا، کسی چیز کے جزا کو منتشر کر دینا، وبسا اور بکھیر دیے پھیلا دیے، فیہا اس میں، من کل دابہ ہر قسم کے جاندار جانور، دابہ لفظ دال بابا دبیب کہتے ہیں رینگنے والے جانور، تو سب جو ایستا چال چلتے ہیں ان کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ سب جانوروں کے جانداروں کے لیے یہاں استعمال کیا گیا، ہر قسم کے جاندار، اس میں انسان، چوپائے، رینگنے والے جانور، سب کے لیے دابا آ گیا. تو تمام قسم کے جاندار کس لفظ ہے جس میں زندگی کی علامت و حرکت کس کی ہوتا ہے، جس زندہ چیزوں میں حرکت ہوتی ہے. وتصریف الریاح واو اور تصریف لفظ سواد رافا، صرفا یصرف، ہم نے عربی میں سنتے ہیں علم صرف اور نحو، صرف کیا ہوتا ہے گھمانا پھرانا، تو عربی کی گرامر کیا ہوتا ہے گھماتے پھراتے ہیں، صرف گھومنا پھرنا. وتصریف الریاح، ریاح جو ہے ریوا بھی ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں، ہوا کو کہتے ہیں. اگر یہ ری واحد یہاں واحد ہے اور ریا جمع ہے، اگر یہ واحد ری آئے تو عذاب کے لیے آتا ہے، جب جمع آئے ریا آئے تو خوشخبری کے لیے آتا ہے. وتصریف الریاح اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر اور سحاب جو ہے لفظ سحابہ، سحاب گھسیٹنا ہوتا ہے، جیسے بادل جو ہے ہوائیں جو ہے بادلوں کو لے کر اڑی پھرتی ہیں، جیسے ہوا میں اڑا کر آسمان پر پھیلا دیتی ہیں ہوائیں جو ہے. والسحاب المسخر، مسخر لفظ سین خارا، کسی کو مجبور کر دینا، خدمت پر مجبور کرنا، بغیر اجرت کے کسی کو خدمت پر لگا دینا، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مسخر کرنا. اب بادل جو ہے بغیر کسی اجرت کے بارش کو کبھی کہیں لے کر جاتے ہیں، کبھی کہیں لے کر جاتے ہیں پانی کو اور بارش برساتے ہیں. اور بادلوں کے مسخر کر دینے میں، بین السماء آسمان کے درمیان، والارض زمین و آسمان کے درمیان، لآیات لام یا لازم کا یقیناً، آیت ان کی جمع ہے آیات نشانیاں ہیں، لقوم لیے واسطے لام آیا ہے قوم لوگوں کے لیے، یاقلون لفظ عین کاف لام عقل، یا مضارع کی علامت وانون جمع کے لیے ہے، لقوم یاقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں جب یہ آیت اتری کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ان کا اعتراض کیا تھا کہ یہ اتنے سارے کام جو ہے یہ کیسے اکیلا اللہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزوں کا نقشہ ایک ہی آیت کے اندر کھینچ کر جو ہے وہ دکھا دیا.
میرا اللہ ہے جس کا کلام یہ اللہ کا کلام ہے. ان فی خلق السماوات، بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں میں، ان فی خلق السماوات بے شک پیدا کرنے آسمانوں کے، والارض اور زمین کے. سماوات جمع آتا ہے ہمیشہ اور ارض واحد آتا ہے. تو جس طرح جتنے آسمان ہیں اتنی زمین ایک جگہ پہ آیا ہے. واختلاف اللیل اور واللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے میں. کتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا جس کے نیچے کوئی پلر نہیں، اور اتنی بڑی ایک گھر کی چھت بنانی ہو تو ساری زندگی کی کمائی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، والارض اور اتنی بڑی زمین بنائی. واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا کہ سورج کے سامنے زمین اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے اور سورج کے گرد بھی گھومتی ہے. جو حصہ اس کا سورج کے سامنے آتا ہے وہاں دن ہوتا ہے اور پیچھے رات ہو جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو کہتا کہ دن کرنے کے لیے تم زمین کو گھماؤ اور وہ سامنے آ جائے تو دن ہوگا، تو سارے انسان مل کر نہ کر سکتے. کیسا اس نے جو ہے نظام بنایا کہ رات اور دن اپنے وقت پہ خود بخود پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ اس نے نظام بنایا رات، اور اس میں جو ہے ہم سوتے ہیں اٹھتے ہیں، نہ ہم کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے کتنا بڑا آسمان بنایا، نہ ہم اپنے پاؤں کی طرف زمین کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین، گھومنے والی زمین کو ہمارے لیے ایک بچھونے کی صورت دے دی، اور رات ہمارے سونے کے لیے بنائی اور دن ہمارے کام کرنے کے لیے بنایا. ہم اٹھتے ہیں، نہ ہم سوتے وقت کی دعا یاد کرتے ہیں اور نہ ہی جاگتے اٹھتے وقت کی دعا یاد کرتے ہیں کہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے رات اور دن بنائی، رات بنائی اور دن بنایا. والفلک الذی، اور کشتیاں بنائی اللہ دی، تجری فی البحر، جو سمندروں میں دریاؤں میں چلتی ہیں، ینفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے. دیکھیں اگر ہم نے ہوائی جہاز کے ذریعے سے کوئی سامان بھیجنا ہو تو تھوڑا سامان جا سکتا ہے، ہوائی جہاز تھوڑا سامان اٹھا سکتا ہے اور اس کا خرچ بھی زیادہ ہے. بحری جہاز اور کشتیاں، بڑے بڑے بحری جہاز ٹنوں لے کر سامان جاتے ہیں، خرچ بھی کم. اور اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا کہ اس کے اوپر کشتیاں اور بحری جہاز تیرتے پھرتے ہیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں سامان کے ڈھیروں سامان لے کر جاتے ہیں اور اتنا خرچ بھی نہیں اٹھتا. تو یہ اللہ نے اپنی نشانی بتائی کہ پانی کو اس طرح، اور پانی کی رویں 6 ماہ ایک سمت چلتی ہیں اور 6 ماہ دوسری سمت چلتی ہیں. اور جس طرح جو ہے خشکی پر دریا بہتے ہیں اس طرح سمندر کے اندر پانی کی رویں بہتی ہیں، اور جو ہے کس طرح کشتیاں اس پہ جاتی اور آتی ہیں. ینفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے. وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا اللہ نے، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی، فاحیا، پھر زندگی دی، بہی، ساتھ اس کے، الارض، زمین کو، بعد موتہا، اور اس کی موت کے بعد. زمین ایک مردہ ہوتی ہے، بیج بے شک اس میں پڑا رہے نہیں اگتا. جو ہی بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتنی کوآرڈینیشن رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. آسمان روتا ہے تو زمین ہنستی ہے کہ پانی، جب اوپر سے پانی برستا ہے تو فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں. زمین کے اوپر گھاس جو ہے ہر قسم کے جو ہے چھوٹے موٹے پودے، ہر چیز لہلہا اگاتے ہیں. تو یہ کیسا، تو سارے حشرات الارض بھی اس میں سے نکل آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس کی وجہ سے آپ جتنا مرضی پانی دے زمین کو اس طرح فصل نہیں لہلہاتی جس طرح جو ہے آسمان سے پانی جب برستا ہے تو اس سے لہلہاتی ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین میں ہر قسم کے جانور، انسان، آپ دیکھیں ہاتھی، گھوڑے اور ہرن، شیر، چھوٹے موٹے جانور، کتنے آپ سفاری پارک میں کسی میں جا کے دیکھے کتنے جانور ہیں جو اس نے جو ہے وہ پھیلا دیے ہیں. وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلنے میں جو ہے، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور آسمانوں کے مسخر کر دے، جو بادلوں کے مسخر کر دینے میں کہ یہ ہوائیں بادلوں کو کبھی کسی طرف لے کر جاتی ہیں کبھی کسی طرف لے کر جاتی ہیں. بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں پانی برسا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ کس طرح اگر انسانوں کو یہ بادل کھینچ کر لے جانے پڑتے کسی دوسرے اپنے علاقے میں، کیسے پانی اتنا لے کر جاتے. میرے اللہ کی کتنی نشانی ہے. لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ قرآن مجید کس کو دعوت دیتا ہے؟
عقل والوں کو دعوت دیتا ہے کہ ایک آیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے نشانی کس چیز کا پتہ دیتی ہے، اپنے بنانے والے کا جو ہے وہ پتہ دیتی ہے۔ ایک ہی آیت کے اندر آپ ایسے دیکھیں جیسے پینٹنگ بنا دی ہو اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے اندر پورا نقشہ کھینچ دیا ہو کہ کس طرح جو ہے اس کے اوپر آسمان نظر آئے، اور اس کے اوپر جو ہے نیچے زمین نظر آئے، پھر اس پر بادل اوپر تیرتے ہوئے نظر آئیں، اور اس کے اوپر انسان چلتے پھرتے، اور پھر اس کے اندر جانور سارے چلتے پھرتے، پھر بارش کے برسنے کا منظر، اور یہ سارا جو ہے، اور فصلیں اگی مختلف قسم کی لہلہاتی ہوئی۔ ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری پینٹنگ جو ہے وہ دکھا دی کہ دیکھو وہ ہے اللہ الہ واحد، وہ ہے جس نے سارا کام جو ہے کیا۔ دیکھو ایک ہی آیت کے اندر ایسا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا کہ سارے کے سارے لوگ اگر دیکھیں، اگر کوئی انسان یہ کلام لکھنے لگتا تو کتابیں بھر جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر جو ہے نا وہ ساری چیزیں اس طرح بیان کر دی کہ انسان عقل والوں کو اپیل کی کہ اے عقل والو دیکھو یہ ساری چیزیں کیسے ساری یہ خود بخود ہو گئی، یا اس کے کئی الہ ہیں، ایک ہی قوت الہ ہے پیچھے جو ان سب کاموں کو کر رہی ہے۔ اگر کوئی الہ مختلف ہوتے، کوئی بارش برساتا، کوئی کہتا نہیں برسانی، کوئی بادلوں کو کہتا ادھر جاؤ، کوئی کہتا ادھر جاؤ، کوئی کہتا جانوروں کو جو ہے وہ مر جاؤ، کوئی کہتا ہے زندہ ہو جاؤ، تو اس طرح کوئی زمین، اور یہ ساری چیزیں آپس میں مختلف بھی ہیں لیکن آپس میں جو ہے انٹر لنک بھی ہیں، آپس میں دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتی ہیں، اور جو سارا نظام بارش برستی ہے، فصلیں اگتی ہیں، آسمان زمین کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتا ہے، اس طرح سارا نظام زندگی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر تمام جو ہے ساری کی ساری چیزوں کو بیان کر دیے۔ یہ ہے کلام اللہ کا، اس لیے اللہ کیا کہا آخر میں، لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان کے لیے زمین بھی ویسی، آسمان بھی ویسا، رات بھی ویسی اور دن بھی ویسا، دن کو اٹھے کام کیا، رات کو سو گئے، نہ آسمان کی طرف غور کیا نہ زمین کی طرف غور کیا، نہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھا۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں انسان کو جو ہے ذی شعور جو ہے مخلوق بنایا کہ وہ غور و فکر کرے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، اور اس کے پیچھے کام کرنے والی قوت جو اللہ ہے اس کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ قرآن بھی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔